السلام علیکم۔ اب پاکستان کے ایک بہت بڑے انفلوئنسر جنہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے چند لائق ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ ان کے ملین ڈالر ایسٹس کتنے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ملین ڈالرز میں ایسٹس بتائے کہ اور اپنے انکم سٹریمز بتائے کہ کس کس انکم سٹریم سے وہ کتنا کتنا ریونیو انکم کرے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ملک میں جب انتہائی شدید مالی بحران تھا تو انہوں نے اس ملک میں جا کے ریئل اسٹیٹ بائی کیا، اور جب اس ملک کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو انہوں نے بہت مہنگے داموں میں وہ ریئل اسٹیٹ وہاں پہ بیچ دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں کے بعد، میں نے ایک پوسٹ دیکھی، منی صاحب کی ایک پوسٹ دیکھی انٹرنیٹ پہ، کہ جس میں وہ ہسپتال کے اندر ایک شدید بیماری کی حالت میں ہے اور اپنے تمام فالوور سے صحتیابی کی دعا کی التجا کر رہی ہے۔ انہیں شاید کینولا یا ڈرپ کی اور کچھ اور اپریٹس وغیرہ لگا ہوا ہے جو کہ ان کے میڈیکیشن کے لیے۔ تو اس وقت شاید مجھے محسوس ہوا کہ وہ سارے ملین ڈالر ایسیٹس اور جو آج کل ویلیویشن ہماری کامیابی، کوئی انسان کتنا کامیاب ہے، وہ روپے پیسے سے تولا جاتا ہے ڈیفینیٹلی، اور کتنے ملین ڈالرز یا ملین روپیز میں یا ملین ڈالرز میں کیا ایسٹس ہیں ہمارے، اس سے تولا جاتا ہے کہ انسان کی کامیابی کو ہم اس سے کوانٹیفائی کریں گے، اس سے میئر کریں گے، اسے ناپیں گے۔ مجھے وہ بے بسی نظر آئی کہ کہ کروڑوں روپیہ یا اربوں روپیہ ہونے کے باوجود بھی انسان بسا اوقات انسان صحتیابی کا ایک ذرہ بھی خرید نہیں سکتا۔ انسان دوا خرید سکتا ہے، انسان چیزیں خرید سکتا ہے، لیکن سکون نہیں خرید سکتا۔ تو قدرت نے اپنے پاس بہت سارا کنٹرول رکھا ہے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان میں جو تقسیم ہے روپے پیسے کی، اس کے باوجود بھی خوشی اور غمی کی تقسیم کو بھی برابر رکھا جا سکے۔ میں معاشیات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، فائنانس کا، معاشیات کا، لیکن شاید رزق حلال رزق حرام کے درمیان میں کچھ درجہ بندیاں وغیرہ بھی ہوں گی، جیسے کہ رزق ہوتا ہے حلال، حرام اور ایک مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حلال کے کچھ درجات ہو سکتے ہیں کہ رزق احسن، سب سے بہتر رزق، جیسے کہ کوئی شخص قرآن مجید پڑھاتا ہے اور یہ اس کا ذریعہ معاش بھی ہے، اور وہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے اور ساتھ ہی ارن کر رہا ہے، مطلب پیسے کما رہا ہے، تو وہ کتنا احسن، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا احسن رزق ہوگا کہ آپ، اور اس کے علاوہ بھی جو دنیا میں تعلیم ہے، کسی بھی قسم کی تعلیم اچھائی کے لیے، کہ ایک استاد احسن رزق کما رہا ہے جہاں پہ وہ لوگوں کا بھلائی بھی کر رہا ہے اپنے دل سے، بچوں کو پڑھا کے بھی، اور اسی سے رزق بھی کما رہا ہے۔ اب رزق کا کوئی نچلا درجہ بھی ہو سکتا ہے جو مغروح کے قریب ترین ہو، کہ جہاں پہ ذخیرہ اندوزی کی طرح کی کوئی چیز، کہ جب کوئی کسی ملک میں مالی بحران ہے، دیوالیہ، اس وقت وہ چیز خرید کے ذخیرہ کر لینا، اور اس کے بعد جب اس کے دام بڑھے، شاید یہ اس کے زمرے میں آتا ہو۔ میں جن انفلوئنسر کی بات کر رہا ہوں وہ بہت نیک شخصیت ہے، پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے، اور پوری دنیا کے چند لائق فائق لوگوں میں سے ایک۔ لیکن روپے پیسے کی دوڑ میں ہم بسا اوقات رزق احسن اور رزق مکروہ کے قریب ترین حلال رزق، جو کہ بے حلال ہے لیکن شاید حلال کا سب سے نچلا درجہ ہو، رزق حرام تو کمانے کا سوچنا بھی بہت برا ہے۔ تو روپیہ پیسہ کماتے وقت خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ رزق حلال ہو، رزق احسن ہو، بہترین صاف ستھرا رزق ہو جس میں حرام کا کوئی ایک لقمہ یا ایک روپیہ بھی شامل نہ ہو، تاکہ آپ وہ چیزیں جو کہ روپے پیسے سے خرید نہیں سکتے، ذہنی سکون، خوشی، اپنوں سے، اپنوں کی اپنائیت، محبت، اپنوں کا پیار، وہ سب کچھ جو آپ روپے پیسے سے خرید نہیں سکتے، وہ آپ کو حاصل ہو۔ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماڈل فالو کرنا ہے، بڑا کامیاب کاروباری انسان بننا ہے، بڑا کیپٹل ریکوائرڈ ہے، چاہیے ہمیں روپیہ پیسے کا ذخائر چاہیے کاروبار کرنے کے لیے، کیپٹل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل اور سادگی بھی، روپیہ پیسہ کمانا، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اسباب پیدا کرنا، اپنے ملک کا نام روشن کرنا، اپنے ملک کو مضبوط ملک کے طور پہ اپنی معیشت کے لیے کام کرنا، اور اکنامک ایکٹیویٹی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کرنا۔ جتنا بڑا کاروبار ہوگا، جتنے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اتنا ہی ملک کو، انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے بعد اس قابل ہونا کہ اپنی ہیومن ریسورس کو اور اپنی پروڈکٹس اور سروسز سولوشنز کو، خدمات کو، اپنے اشیاء کو باہر کے ممالک تک بھیجنا، اس قابل ہونا ضروری ہے، کاروبار کرنا ضروری ہے، لیکن مال و دولت کی محبت میں ایسا گم ہونا کہ یہ سمجھ لینا کہ شاید آپ اس سے خوشی خرید سکتے ہیں، نہیں، مال و دولت خرید سکتے ہیں، خوشی نہیں خرید سکتے۔ آپ اس سے دوائی خرید سکتے ہیں لیکن آپ اس سے صحت نہیں خرید سکتے، آپ اس سے بیڈ خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ تو صرف اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے روپیہ پیسہ کمائیں۔ انٹرپرنور جو بچے آج کل ملینئرز اور بلینئرز بننے کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے،
ایسٹس ہونے چاہیے، لیکن اسلام کے نازل ہوتے ساتھ جو اسلام کی روح تھی، جو اسلام روح لے کے آیا، وہ روح تھی امپیکٹ، کہ آپ معاشرے میں امپیکٹ کیا کریٹ کر رہے ہیں۔ تو معاشرے میں اسلام نے امپیکٹ کریٹ کیا، نہ اور روپیہ پیسے سے بھی آپ اگر امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ امپیکٹ یعنی کتنے انسانوں کو اس روپے پیسے سے، اس ایکٹیویٹی سے، آپ کی ذات سے فائدہ ہو رہا ہے، یا آپ جو کام کر رہے ہیں، جو پریکٹسز کر رہے ہیں، آپ کے ادارے میں جو پریکٹسز ہیں، کتنا زیادہ فائدہ اس سے حاصل ہو رہا ہے معاشرے کو۔ یہ ایک سوشل امپیکٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کتنا قیمتی ہے، نہ کہ روپیہ پیسہ، کہ کس انسان کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے وہ اتنا قیمتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سوشل امپیکٹ نہیں، بلکہ ملین ڈالر ایسیٹس اور میٹیریل ورتھ اور میٹیریل جو گینز ہیں اسے ہی ایک ترقی کا اور انسان کے بڑے ہونے کا جو ایک معیار سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ فائنینشیل مینجمنٹ، لائف امپرومنٹ سے متعلق اور مختلف ٹاپک سے متعلق ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ آپ جس ٹاپک سے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہیں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں ریسرچ کر کے پڑھ کے اسے ویڈیو بنانے میں مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ آپ کے سوالات کے جوابات کمنٹس میں کمنٹ کرنا چاہیں، اور اسپیشلی ٹاپک کوئی بھی موضوع جو آپ جس پہ بات سننا چاہیں وہ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔